السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آج کی قسط کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جو میں نے شاؤٹ آؤٹ دیا تھا وہ تو قسط کے جلدی آنے کا دیا تھا، لیکن تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ کافی زیادہ لیٹ ہو گیا ہے، اس کے لیے معذرت۔ تو اب ہم اپنی آج کی قسط کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے قسط نمبر 48۔ ہنستے ہنستے اس کے گالوں میں درد ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کی پریشانی کچھ وقت کے لیے دور ہو گئی تھی۔ وہ وہیں بیڈ کے ساتھ نیچے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ اپنی حرکتوں پر نظر ثانی کریں ملک صاحب، نشان تو ختم ہو جائیں گے۔ اس نے میسج اس کے نمبر پر بھیج کر نیٹ آف کر دیا اور وہیں ٹانگیں لمبی کر کے زمین پر پھیلا کر سر بیڈ کی پشت پر رکھ دیا، جب اس کے ذہن پر کچھ گھنٹے پہلے کے مناظر چلے، جب وہ دونوں آمنے سامنے ہسپتال میں بیٹھے ہوئے تھے، چند گھنٹے قبل۔ مسلسل بول کر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا، جب اچانک اسے کھانسی آئی۔ اینی نے فوراً پانی کی بوتل اپنے بیگ سے نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ زیغم نے بمشکل چند گھونٹ بھرے تھے جب اسے دوبارہ کھانسی کا دورہ پڑا۔ اینی نے ہاتھ سے اس کی پیٹھ سہلائی تھی۔ 10-15 منٹ تک وہ نارمل ہو چکا تھا۔ ابھی وہ اپنی بات جاری رکھتا جب اینی اسے ٹوک گئی۔ ہم پھر کبھی بات کریں گے زیغم، ابھی بہت ٹائم ہو گیا ہے، تم بھی تھک گئے ہوگے، ریسٹ کرو، میں چلتی ہوں۔ وہ بیگ کندھے پر ڈال کر اٹھی تو وہ بھی فوراً کرسی سے اٹھا۔ رات کو اکیلی مت جائیں، میں چھوڑ آتا ہوں، سنسان ہے وہ جگہ ویسے بھی۔ زیغم پریشانی سے بولا۔ نہیں، اٹس اوکے، میں چلی جاؤں گی، ڈونٹ وری۔ وہ یہ کہتے دروازے کی طرف بڑھی، جس پر زیغم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اسے باہر جانے کا راستہ دیا۔ آر یو شیور؟ وہ ابھی بھی شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اینی نے اس بات میں سر ہلایا جب وہ اچانک رکی تھی۔ اس کو یوں رکتے دیکھ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے آگے چل لو پلیز۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے دماغ کو یہ بات خاصی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ساتھ ہی تو چل رہا ہوں تو… وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے تمہاری موم کھڑی ہیں اس لیے۔ اینی کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنی بات زیغم کو کیسے سمجھائے۔ اوپر سے جو شرمندگی ہو رہی تھی اس کا لیول ہی الگ تھا۔ زیغم نے غائب دماغی سے اسے دیکھا تھا، اور جب اس کی بات کا پس منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو بے اختیار اس کا دل کیا کہ اپنا سر دیوار میں مارے۔ مارتے وقت تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن سامنے جاتے وقت موت پڑ رہی تھی ان کو۔ خیر، وہ اسے کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ آئے میرے ساتھ۔ وہ اس کی سنے بغیر مزے سے آگے بڑھ گیا تھا، جس پر وہ کٹتی ہوئی اس کے پیچھے ہو لی، اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ مما، یہ قرۃ العین ہے، اس نے لطف اندوز ہوتے بولا تھا۔ السلام علیکم میم۔ اینی دل ہی دل میں اسے اچھے لفظوں سے نواز چکی تھی، کم وقت نے اسے پھنسا دیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ان سے مل چکی ہوں زیغم، یہ میرے ہاسپٹل میں ہی آئی ہیں۔ فرح ملک نے اپنی طرف سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، مگر وہ کیا جانے کہ وہ پورا بائیو ڈیٹا پہلے ہی لے چکا تھا۔ گڈ، زیغم نے سراہنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ زیغم کو کھا جانے والی نظروں سے گھور کر اینی نے فرح ملک سے کہا اور باہر کی طرف چل، اسے تو وہ بعد میں دیکھ لے گی۔ منظر تحلیل ہوا تھا اور وہ اب اپنے کمرے میں موجود تھی۔ وہ نیچے زمین سے اٹھی، کپڑے جھاڑے اور موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے دراز سے لوشن نکالا اور اپنے ہاتھوں پر لگانے لگی۔ لوشن کو واپس جگہ پر رکھ کر اس نے سائڈ لیمپ آن کیا اور کمرے کی لائٹس ریموٹ سے بند کی اور لیٹ گئی۔ آنے والے دن پیشی کے تھے اب۔ اینی نے تھکن سے چور آنکھیں بند کی اور پھر کچھ ہی منٹوں بعد وہ نیند کی آغوش میں تھی۔ صبح کی روشنی نے اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ ہسپتال میں رش بڑھنے لگا تھا۔ ایسے میں اگر ہم احمد کے کمرے کی جانب دیکھیں تو کمرے کا ماحول کافی گرم تھا۔ راحیم احمد کو دیکھ رہا تھا اور احمد زیغم کو۔ راحیم کی نگاہیں سپاٹ تھیں، البتہ دانش دلچسپی سے سارے منظر پر نگاہیں ٹکائے بیٹھا تھا۔ جب راحیم کی سنجیدہ آواز کمرے میں ابھری، بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کسی کی آنکھیں اور کان کی بھی مرمت کروانی چاہیے۔ ایک ہی بار کام نپٹ جائے، اب بار بار کیا ہسپتال کے چکر لگانے، نہیں؟ اس کی بات پر احمد نے اپنی آنکھیں گھمائی تھیں، جیسے کہہ رہا ہو بولتے رہو، مجھے کیا۔ اس کے آنکھیں گھمانے پر راحیم نے دانت پیسے تھے، جیسے وہ احمد کی گردن ہو۔
دانش اور زیگم نے ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ دبائی تھی، لیکن پھر زیگم سیدھا ہوا اور بولا، کس کی بات کر رہے ہو بچے؟ انجان بننا تو کوئی اس سے سیکھتا۔ سامنے بیڈ توڑتی ہوئی اس 6 فٹ کی ممی کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ پہلے کے لفظ خاصے زور لگا کر بولے گئے تھے۔ راہم نے احمر کی پٹیوں اور اس پر ڈلی ہوئی سفید چادر پر چوٹ کی، جس پر احمر نے اب کے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جسے دیکھ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے رویا بھی ہو۔ ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا۔ زیگم نے اٹھ کر اس کا کندھا تھپ تھپایا، جیسے اسے ٹھنڈا کرنے کی ایک کوشش کر رہا ہو۔ اور نہیں تو کیا، ایک بندہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ بھائی پیچھے ہو جائیں، گاڑی آ رہی ہے، لیکن نہیں، الٹا پیچھے ہونے کے بجائے وہیں چپک گئے ہیں صاحب۔ نہیں مطلب مذاق ہے کوئی؟ اس کو کہیں مرنے کا اتنا شوق ہے نا اس کو، تو اب اسے اکیلے گھما کرے۔ وہ تو گویا برس پڑا تھا، پورا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اور لے تو اس امن سے پنگے، میں تو بکواس کرتا ہوں نا کہ مت کیا کر اتنا خدمت خلق، اب بھگت، مرتے مرتے بچا ہے منحوس آدمی۔ راہم کو اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ جلد بازی میں کیا بول گیا، لیکن جیسے ہی اس نے احمد کی طرف دیکھا اسے شدید پچھتاوا ہوا، لیکن خیر اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ زیگم اور دانش کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ کچھ چھپا رہے ہو تم دونوں؟ دانش اس سارے مرحلے میں پہلی بار بولا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، آپ کو پتہ تو ہے، فضول بولتا رہے، احمد دھیمی آواز سے بولا تھا۔ ساتھ دل ہی دل میں اس نے احمد کو سلواتوں سے نوازا تھا۔ جی بھائی بس ایسے زبان پھسل گئی تھی، آپ زیادہ مت سوچیں۔ وہ بھی احمد کی ہاں میں ہاں ملا کر بولا، جس پر زیگم اور دانش دونوں کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ دونوں نے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا تھا جب وہاں احمد کی آواز گونجی، بھائی مشی کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں آس تھی۔ فکر نہیں کرو، وہ بھی آ جائے گی، وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولا۔ افنان بھائی بھی ہوں گے نا، اور عالم؟ وہ بے تابی سے سوال کر رہا تھا۔ مشی کی پوری فیملی ہوگی، ڈونٹ وری۔ زیگم کی مسکراہٹ نے اسے کچھ حوصلہ دیا تھا۔ اچھا راہم ذرا باہر آنا۔ راہم نے مسکین نظروں سے احمد اور دانش کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اسے بچا لے، لیکن وہاں نو لفٹ کا بورڈ دیکھ وہ پیر پٹکتا باہر چلا گیا۔ ہمیشہ میری ہی کیوں شامت آتی ہے؟ راہم کا منہ رونے والا ہوا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی دیر تھی کہ دانش اور احمد کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مشی کی فیملی، احمد کی بڑبڑاہٹ میں خوشی تھی، محبت تھی۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کچھ کھانا ہے؟ ایپل کاٹ دوں؟ نہیں، بابا نہیں آئے؟ اب کہ دانش جو سیب واپس رکھ کر صوفے پر بیٹھ رہا تھا وہ واپس سیدھا کھڑا ہو گیا۔ آئے تھے نا، تم اس وقت سو رہے تھے، تو ہم نے انہیں گھر بھیج دیا۔ دانش نے مسکرا کر جواب دیا، راہم کی طرح آپ کو بھی جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ احمد مسکرا کر بولا تھا اور دانش کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس نے احمد سے نظریں ہٹائی نہیں تھی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لینا، اوکے؟ وہ سائڈ پر پڑے ہوئے فون کی طرف اشارہ کر کے بولا، اگر آنیہ باہر موجود ہے تو اسے بھیج دیجیے گا، میں کل سے نہیں ملا۔ احمد کی بات پر دانش نے سر ہلایا اور باہر کی طرف چل دیا۔ زیگم راہم کو لے کر باہر گارڈن کی طرف آیا تھا۔ چلو شاباش، بولنا شروع کرو۔ وہ وہیں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا اور سامنے کھڑے احمد کو بولنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، جب میں اور احمد رات کو لیٹ بیڈمنٹن کھیل کر واپس آ رہے تھے بھائی، تو وہاں پارک کے باہر کچھ لڑکے کھڑے ایک لڑکی کو پریشان کر رہے تھے۔ کافی اندھیرا تھا اس جگہ پر۔ میں اور احمد جب وہاں تھوڑا نزدیک گئے تو وہ ایک بچی تھی، 16 سال کی ہوگی یا شاید 17 کی۔ شاید اس بچی کے باپ نے لڑکوں کے مالک سے قرض لیا تھا، وہ بار بار قرض کی ادائیگی کی بات کر رہے تھے۔ تھوڑی دور کر کے درخت کے پاس ایک آدمی زخمی حالت میں پڑا تھا، کراہ رہا تھا، شاید وہ اسی کا باپ تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے احمد کی عادت کا، وہ وہیں ریکٹ پھینک کر ان لڑکوں کی طرف بھاگا تھا۔ میں اسے غلط نہیں کہہ رہا بھائی، ہماری ان کے ساتھ شدید قسم کی ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ مجھے شک ہے یہ انہی لوگوں کا کام ہے۔ وہ لوگ بھاگتے وقت کہہ کر گئے تھے کہ چھوڑیں گے نہیں، اور ان لوگوں کی گاڑی پر ایک لوگو بھی بنا ہوا تھا جو ایک پولیٹیشین کی گاڑی پر بھی ہے۔ مجھے شک ہے کہ یہ اسی کا کام ہے۔
اس کی بات سن کر زیغم چونکا تھا۔ کیسا لوگو اور کس کی گاڑی پر ہے بتاؤ؟ ٹانگ پر سے ٹانگ ہٹا کر وہ فوراً کھڑا ہوا۔ ندیم ہاشمی کی گاڑی پر جیسا لوگو ہے ویسا ہی ہے۔ اس لوگو میں اس کی پارٹی کا جھنڈا اور این لفظ لکھا ہوا تھا۔ میں نے CCTV فوٹیج سے کنفرم بھی کیا تھا۔ راہیم ہیکنگ سے واقف تھا، تبھی اس نے اگلے دن رات کی ساری فوٹیج ریکارڈ سیو کر لی تھی۔ پولیس کے پاس جانے کا ویسے کوئی فائدہ نہیں تھا، اور پچھلے دنوں جب اس کی گاڑی پر اسے وہی لوگو ہی دکھا تھا، اس لوگو کے اندر ایک چھوٹا سا عقاب بھی بنایا گیا تھا، اور وہی اس کا شک پکا ہوا تھا کہ وہ لڑکے ندیم ہاشمی کے ہی تھے۔ پہلے اس بچی کا کیس اور اب احمد۔ زیغم کا صحیح معنوں میں دماغ خراب ہوا تھا۔ ایپیسوڈ ختم ہو گئی۔ ناؤ میک شیور ٹو گیو دس ایپیسوڈ اے بگ تھمز اپ۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ I'll come up with the next episode very soon انشاءاللہ۔ آپ لوگ دوبارہ آئیے گا ایپیسوڈ پڑھنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔